میں نے جب سے SEO پوڈ کاسٹ کی شروعات کی ہے آئی بلیو دیٹ آئی ہیو بیکم مور ریسپانسبل ٹورڈز دا کانٹینٹ دیٹ آئی ایم پروڈیوسنگ بیکاز سوشل میڈیا ہیز دا پاور ٹو شیپ پرسیپشنز. کسی قسم کی بھی ان بائسڈ انفارمیشن یا مس انفارمیشن پبلک پرسیپشن کو کمپلیٹلی آلٹر کر سکتی ہے فار ایدر گڈ اور بیڈ ریزنس. اور ہم وٹنس کر سکتے ہیں کیسے اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ میں پرو اسرائیل یا پرو پیلسٹائن نیریٹو کو بڑھاوا دینے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کیا جا رہا ہے. اسی وارفیئر پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں انٹرنیشنل ریلیشن ایکسپرٹ, آلسو آتھر آف چینجنگ پیٹرنز آف وارفیئر بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. This book is available across 100 universities like MIT, Princeton, and other prestigious institutions. So let's welcome Dr. Muhammad Saeed Uzaman Sahab on SEO podcast. سب سے پہلے تو ڈاکٹر سعید صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ یہاں آئے. آئی ہوپ سو آپ کو زیادہ تکلف نہیں ہوا ہوگا لوکیشن تلاش کرنے میں. سب سے پہلے تو یہ کہ شکریہ مدعو کرنے کے لیے, اور کوئی تکلیف نہیں ہے. ایک آپ دیکھیں, اگر اس کائنات کو دیکھیں اور اس کائنات میں زمین کو دیکھیں تو اتنا سا تو سب کچھ ہے. تو اس چھوٹی سی دنیا میں ہم کھو نہیں سکتے, تو میں بہت سکون سے یہاں پہنچا. ایسے ہی ہے سر. آپ کی کتاب کے بارے میں بات کریں, چینجنگ پیٹرنز آف وارفیئر بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. جی, یہ بک ہے جناب جس کا ٹائٹل ہے چینجنگ پیٹرنز آف وارفیئر بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, نیویگیٹنگ دی امپیکٹ آف نیو اینڈ ڈسرپٹیو ٹیکنالوجیز. یہ بک بیسکلی فوکس کرتی ہے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ, اور جب میں when I say technological advancement, so it means that it focuses on not only the nuclear weapon which change the political, economic, military patterns of the world, but at the same time اگر آپ دیکھیں جیسے جیسے ترقی بتدریج ہوتی رہی تو ہم پہنچے جناب ڈسرپٹیو ٹیکنالوجیز کی طرف. تو اس کتاب میں ہم نیو ٹیکنالوجیز جو کہ نیوکلیئر ویپن ہے وہاں سے ہم آئے ڈسرپٹیو ٹیکنالوجیز کی طرف, جس کو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز بھی بولتے ہیں, اور جو ہیں بیسکلی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, کوانٹم کمپیوٹنگ, مشین لرننگ, اسپیس بیسڈ ٹیکنالوجیز, سائبر بیسڈ ٹیکنالوجیز اینڈ لیتھل آٹونومس ویپنس. تو یہ جو ٹیکنالوجیز ہیں یہ دنیا کی پالیٹکس پہ کیسے امپیکٹ ڈال رہی ہیں, بیسکلی اس کتاب میں یہ ہم نے جانچنے کی کوشش کی ہے. رائٹ. تو آپ نے جیسے پاکستان اور انڈیا کے پاور ڈائنامکس پر بات کی, اس میں آپ نے ڈفرینٹ سب مرینس کا ذکر کیا, بیلسٹک میزائلز اینڈ دین ان مینڈ ایریل وہیکلس کا بھی ذکر کیا. تو پاکستان اور انڈیا کے جتنے ساؤتھ ایشیا کے پاور ڈائنامکس ہیں بہت ہی ایمبرونک اسٹیج پر ہیں, بہت ہی بیبی اسٹیپس ابھی ہم لے رہے ہیں. تو جیسے ہماری انکلینیشن پاکستان کی چائنا کی طرف ہے اور انڈیا کی انکلینیشن نیچرلی USA کی طرف ہے. تو اس سب میں پاکستان کہاں اسٹینڈ کرتا ہے؟ ڈو یو تھنک سو ہماری ابھی اتنی اسٹینڈنگ ہوئی ہے اس سارے ڈائنامکس میں؟ اچھا دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے, چاہے انڈیا کو لیں یا پاکستان کو, آپ نے کتنا خوبصورت لفظ یوز کیا, وی آر ایٹ دی انیشیل اسٹیجز. اور یا انڈیا اینڈ پاکستان سنس دیئر انسیپشن ایز اسٹیٹس ان 1947, وہاں سے لے کے اب تک کے سفر کو دیکھیں تو یہ ایک ریس میں ہی لگے ہوئے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں بیلنس آف پاور. کبھی الائنس میکنگ سے ایک دوسرے کو بیلنس کرتے ہیں, کبھی میکسیمائزیشن آف ملٹری کیپیبلٹیز سے ایک دوسرے کو بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نیوکلیئر ویپن, یہ جو ہمارا خطہ نیوکلرائز ہوا, یہ بھی اس کی ایک کڑی ہے. اور یقیناً نیوکلرائزیشن سے پہلے بڑی جنگیں لڑی جاتی تھیں, فار instance major wars 48, 65, 71, but when this region became nuclearized تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کوئی میجر وار نہیں لڑی گئی. اور لیکن پھر بھی keeping in view the enduring nature of rivalry جو کہ ابھی تک میرے خیال سے موجود ہے, لو انٹینسٹی کانفلکٹ دونوں کے بیچ میں ہوتا رہا, جس کا ایک ایویڈنس ہے کارگل کرائسس سے لے کے پراکسی وار سے لے کے پلوامہ بالاکوٹ کرائسس ہے. اب آپ دیکھیے کہ وہ جو بیلنس آف پاور کا فینومینن ہے وہ اب تک چلا آ رہا ہے. اور ٹھیک ہے, کنونشنل کیپیبلٹیز کے حوالہ سے انڈیا اور پاکستان کسی حد تک خود مختار ہوئے, نہ صرف ہتھیار حاصل کرنے میں یہ کامیاب ہوئے فرام ڈفرینٹ اسٹیٹس اکراس دی ورلڈ, ایٹ دی سیم ٹائم
انڈیجنائزیشن کے ذریعے انہوں نے کچھ ویپنز ڈیولپ کیے. پاکستان کے اگر پاکستان کی بات کی جائے J-17 تھنڈر ایک ایگزامپل ہے کہ پاکستان چائنا کے ساتھ کولیبریٹ کر کے چائنا کے ساتھ ہم نے کولیبریٹ کیا اور یہ جوائنٹ پروڈکشن ہے جس میں پاکستان اور چائنا دونوں پارٹنر ہیں. اس میں جو میں اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں کہ بیلنس آف پاور کا جو فینومینن ہے 1947 سے لے کے 2024 تک موجود ہے. اب ہم کہاں کھڑے ہیں اس ماڈرن دور میں, اینڈ وین آئی سے ماڈرن دور, ماڈرن ایرا, سو آئی ایم ریفرنگ ٹو دیز نیو ٹیکنالوجیز, دیز ڈسرپٹیو ٹیکنالوجیز, دیز ایمرجنگ ٹیکنالوجیز. انڈیا اینڈ پاکستان ابھی انیشیل اسٹیجز پہ ہیں ود رسپیکٹ ٹو ایکوزیشن آف دیز ٹیکنالوجیز. یا انڈیا چونکہ انٹیگریٹڈ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں سنس دس وار آن ٹیرر, جہاں پہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور انڈیا قریب آئے, نہ صرف قریب آئے, ان کی یہ جو قربت ہے اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں بدلی. بہت سے ٹریٹیز ہیں, لیمووا ہے, کامکیسا ہے, بیکا ہے, نیوکلیئر سپلائر گروپ کی ممبرشپ کے لیے جو کاوشیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی انڈیا کے لیے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہیں. سو واٹ آئی مین ٹو سے, انڈو یو ایس ٹائز کی وجہ سے فار شیور انڈیا کی جو ملٹری کیپیبلٹیز ہیں, جو اکنامک کیپیبلٹیز ہیں, ڈیو ٹو دیئر انٹیگریشن ان دی ویسٹرن ورلڈ, فار شیور وہ بڑی ہیں. میکسیمائزیشن کا فینومینن ہم آبزرو کر سکتے ہیں. اور دوسری طرف اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان ایک طرف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا نان نیٹو الائے تھا ڈیورنگ دس وار آن ٹیرر, اور پھر یو ایس اور پاکستان میں نا ایک بات چلتی رہتی ہے کہ کبھی اچھے تعلقات کبھی برے تعلقات, مطلب ایک عجیب قسم کا ریلیشن ہے, ہیٹ اینڈ لو کا ریلیشن ہے. کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی کیوں ہم پر اتنی اپلائی کرتے ہیں, وائی آس؟ اچھا, اس طرف آنے سے پہلے میں اب بات کرنا چاہوں گا کہ ایک طرف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ پاکستان کے ساتھ ایک لو ہیٹ ریلیشن شپ میں ہے, جو ہمیں نظر آتا ہے کہ کبھی تو ہمیں بہت زیادہ اہمیت ملتی ہے, کبھی ہمیں بالکل ہی مارجنلائزڈ کر دیا جاتا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ جب انڈیا کی سیکیورٹی میکسیمائز ہو رہی ہے ڈیو ٹو انڈو یو ایس ٹائز, اور ان کی کیپیبلٹیز انکریز ہو رہی ہیں, ان کی سیکیورٹی انہینس ہو رہی ہے, تو کیپنگ ان ویو دیٹ بیلنس آف پاور وچ یو ریفرڈ ان یور کویسچن, ان کی سیکیورٹی ہماری انسیکیورٹی, ہماری سیکیورٹی ان کی انسیکیورٹی. سو وٹ پاکستان از ڈوئنگ دین, پاکستان از موونگ ٹورڈز چائنا. اب چائنا پاکستان کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا پارٹنر ہے جس نے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام میں, پاکستان کے میزائل پروگرام میں ایک اہم رول پلے کیا, اور یہ چائنا اور پاکستان کے جو ریلیشنز ہیں اس کی وجہ سے ہم نے بیلنس کیا انڈیا کو. ناؤ دی پوائنٹ از, یو ایس کی آپ نے بات کی کیرٹ اینڈ اسٹک, دیکھیے اگر اب بھی مجھے کہنے دیجئے کہ اگر آپ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو دیکھیں تو it is the sole superpower of the world. Abhi bhi, if you look into the military capabilities, if you look into the economic capabilities, if you look into the cultural capabilities and the political influence of United States of America, it is everywhere. So the international political economy ho ya phir security related policies ho, it is even now dictated by the United States of America. United States of America significant tha ہے, اینڈ مجھے نہیں لگ رہا کہ اگلے 30-40 سالوں میں اس کا رول انٹرنیشنل افیئرز میں کچھ کم ہو رہا ہے. پاکستان اور یو ایس کے جو ریلیشنز ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. پاکستان اور یو ایس ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے, ان کو تعلقات دونوں کے مفاد میں ہے کہ اپنے تعلقات اچھے طریقہ سے آگے لے کر چلیں. ریزن اس کی یہ ہے کہ کیپنگ ان ویو دی پاکستانز اسٹریٹجک لوکیشن, پاکستان از اے نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ. اکنامک کیپیبلٹیز پاکستان کی دیکھیے, ٹھیک ہے آج کل ہم اکنامک انسٹیبلٹی دیکھ رہے ہیں پاکستان میں فار دی لاسٹ 4-5-6 ایئرس, لیکن ہیونگ سیڈ دس, پاکستان از ون آف دی ٹاپ کنٹریز آف دی ورلڈ. اکنامیکلی دیکھیں تو ہم ٹاپ 40 اکانومیز آف دی ورلڈ میں ہیں. ملٹریلی دیکھیں پاکستان کی کنونشنل کیپیبلٹیز, پاکستان کی نیوکلیئر کیپیبلٹیز, وی آر one of the top countries. So keeping in view the significance and the importance of Pakistan, United States of America پاکستان کو کہیں جانے نہیں دے رہے. تو سر دیکھیے اب یو ایس کا بھی فائدہ ہے, پاکستان اور انڈیا دونوں ان کے خریدار ہیں, ان کے جو لاک مارٹن, اف دیٹس دا رائٹ پروننسیشن, اف دیٹس جو کمپنی ان کی ڈیفینس کے اکوپمنٹس بناتی ہے, تو ان کے بھی تو مفاد میں نا, ہم ان کی مارکیٹ ہے, تو ان کی اس میں ہے کہ پاکستان اور انڈیا کبھی بھی اس الائنس میں نہ آ سکیں. ان دونوں کے بیچ جو تنازع ہے وہ ہمیشہ کانفلکٹ اورینٹیڈ ہی رہے.
اچھا آپ نے جو اقرا بات کی نا یہ کرٹیکل اسکول آف تھاٹ والے نارملی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس. وہ کہتے ہیں دنیا میں جب جنگ و جدل ہوگا تو کچھ بالکل انڈسٹری چلے گی, کچھ ممالک کے پاس ہاں انڈسٹری ہے, جب وہ انڈسٹری چلے گی ویپن بنے گا, ویپن بکے گا, پروفٹ ملے گا. سو یہ جو آپ کا جو ایک آپ نے جو ایک ایزمپشنز پریزنٹ کی, فار شیور یہ اپنی جگہ پہ یہ پوائنٹ بہت ویلڈ ہے. ہیونگ سیڈ دس, مجھے اس طرح لگتا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے. سیکورٹی, کیپنگ ان ویو دی پولیٹیکل پیٹرنز وچ آر پریویلنگ ان دی ورلڈ, وی نو کہ دیر از نو سینٹرل اتھارٹی نا, دیر از بالکل نو سینٹرل اتھارٹی ان دی ورلڈ. فار شیور آپ کو یونائٹڈ نیشنز نظر آتے ہیں, آپ کو آئی ایم ایف نظر آتا they ہے, don't ورلڈ work بینک نظر آتا ہے, useless WTO نظر آتا ہے. مجھے اس طرح لگتا ہے کہ یہ یوز لیس نام کا کیا ہے نام کیا ہے تھوڑا سا ٹف, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ادارے ہیں اگر یہ فنکشننگ ٹھیک کریں تو. آپ نے کہا نا سینٹرلائز پاور, ٹیکنیکلی ٹھیک ہے, سینٹرلائز پاور اس طرح سے نہیں ہے, بیلنس آف پاور ہر اسٹیٹ مینٹین کرنے کی کوشش کرتا ہے, انسیکیور ہوتے ہیں اسٹیٹس, بٹ دیکھا جائے دا یو ایس اس کی ہیجمنی نہیں ہے. یو ایس کی ہیجمنی ہے. اور دیکھیے جب کوئی ایک ہیجمون ہوتا ہے نا انٹرنیشنل سسٹم میں, جو کہ آج کل یو ایس ہے, تو کسی حد تک سرٹینٹی ہوتی ہے سسٹم میں. یہ میں نہیں کہہ رہا, ہیجمونک اسٹیبلٹی تھیری ہے. اکارڈنگ ٹو دیٹ تھیری کہ جب کوئی ایک ہیجمون ہوگا انٹرنیشنل سسٹم میں, سو اس سے کیا ہوگا, سسٹم کے اندر اسٹیبلٹی ہوگی, سسٹم کے اندر سرٹینٹی ہوگی, سسٹم کے اندر پریڈکٹیبلٹی ہوگی, پولیٹیکل پیٹرنس, اکنامک پیٹرنس, ایون کانفلکٹ مینیج ہو رہے ہوں گے. اچھا جب یہ ایک پار سے بات دو پارس کی طرف چلی جائے, مینس ٹو سے جب دنیا بائی پولر ہو جائے, جیسے کہ کولڈ وار میں تھی, سوویت یونین ایک طرف, دوسری طرف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, سو اس کے اپنے ڈائنامکس ہیں. کچھ ہمارے جیسے کینتھ والٹس ہیں ہمارے, جن کی کتاب ہے تھیوری آف انٹرنیشنل پالیٹکس, 1979 میں انہوں نے یہ بک لکھی تھی. ان دیٹ بک ہی مینشنڈ کہ جب دنیا بائی پولر ہوگی, مینس ٹو سے جب دو بڑی طاقتیں دنیا میں موجود ہوں گی, تو دنیا میں اسٹیبلٹی ہوگی. اب آپ دیکھیے آفٹر دی ڈس انٹیگریشن آف دی سوویت یونین ہوا کیا, کولڈ وار اینڈ کی طرف چلی گئی, کولڈ وار ختم ہو گئی, اینڈ دین یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بیکیم دی ہیجمون, بیکیم دی سول سپر پاور. دنیا نے سمجھا کہ اب ڈیموکریسی آئے گی, اب دنیا نیوکلیر ڈس آرمامنٹ کی طرف جائے گی, سول سوسائٹی اسٹرانگ ہوگی, پوری دنیا میں ایکسیس ٹو ایجوکیشن, ایکسیس ٹو ہیلتھ, فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف ریلیجن کا پرچار ہوگا. یقیناً اس کے لیے 90s میں کاوشیں کی گئیں, لیکن ہوا پھر کیا, وار آن ٹیرر آ گئی. وار آن ٹیرر کے بعد اگر ہم کنٹمپری ٹائمز میں دیکھیں تو چائنا رائز کر رہا ہے, رشیا ریسرجنس پالیسی کے ساتھ آ رہا ہے, برکس جیسے انسٹیٹیوشن ایمرج کر رہے ہیں, ایس سی او جیسے انسٹیٹیوشن ایمرج کر رہے ہیں. سو ہم بائی پولر ورلڈ سے, جو کہ کولڈ وار میں تھی, ہم یونیپولر ورلڈ آرڈر میں آئے. مطلب جب یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ واز دی سول سپر پاور ان دی انٹرنیشنل سسٹم, اور اس کے بعد اب وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز ملٹی پولیرٹی, جہاں پہ جو سینٹر آف پاورز ہوں گی وہ مختلف ہوں گی. اٹ ول بی دی پاور ول بی ڈیفیوزڈ امنگ ڈفرینٹ ایکٹرز, جس میں چائنا ہوگا, جس میں برکس ہوگا, جس میں آپ کو ایس سی او نظر آ رہا ہوگا, اور پھر کچھ ایسی طاقتیں ہوں گی, چھوٹی طاقتیں, جو کہ مڈل پاور سے گریٹ پاور کا سفر طے کر رہی ہوں گی. پاکستان اس میں ہو سکتا ہے, برازیل, ساؤتھ افریقہ, انڈیا, یہ پارس تو میرے خیال سے ہیں. پاکستان یقیناً اس میں ہو سکتا ہے اگر پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے, اگر پاکستان میں اکنامک اسٹیبلٹی آئے, اگر پاکستان میں انسٹیٹیوشن اسٹرانگ ہوں, اگر پاکستان میں کوآرڈینیشن امنگ دی انسٹیٹیوشنز ہو, اگر پاکستان میں رول آف لا ہو, جو کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں ہے, بٹ اف یو آسک می کہ پاکستان کو آپ کہاں دیکھتے ہیں, تو میں سوچتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ پاکستان کے لیے اس کی سیکیورٹی, چاہے وہ انٹرنل ہو چاہے ایکسٹرنل ہو, نمبر 1. اس کے بعد پولیٹیکل اسٹیبلٹی, اکنامک اسٹیبلٹی, اسٹرانگ انسٹیٹیوشن, کوآرڈینیشن امنگ دی انسٹیٹیوشن, رول آف لا, اچھا پولیٹیکل پارٹیسپیشن, فری اینڈ فیئر الیکشن. اچھا پھر اس کے بعد وہ جو پلاننگ ہے نا, وہ پارلیمنٹ کر رہی ہوگی. اور پارلیمنٹ کیسے پلاننگ کر رہی ہوگی, جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو کوئی بھی ایک گورنمنٹ اپنے 5 سال پورے کر رہی ہوگی, وہ ایسے پوری کر رہی ہوگی کہ وہ اپوزیشن کو آن بورڈ کر کے شارٹ ٹرم, مڈل ٹرم, لانگ ٹرم پلاننگ کر رہی ہوگی. اب آپ دیکھیے اقرا کہ جب
شارٹ ٹرم, مڈل ٹرم, لانگ ٹرم پلاننگ ہوگی تو ایک کنسسٹنسی ہوگی, ایک ڈیڈیکیشن ہوگی, ایک فوکس ہوگا, ایک ڈٹرمنیشن ہوگا. جب یہ سب کچھ ہوگا تو یقین جانیے کہ پاکستان ان ممالک کی صف میں شامل ہو جائے گا جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں. اور پاکستان ایز اے نیشن اسٹیٹ وی ہیو آل دی کیپیبلٹیز. اور جب میں یہ اسٹیٹمنٹ آپ کو دے رہا ہوں تو میں نیشنلسٹک وہ جو ایک بہاؤ ہوتا ہے نا, میں اس میں نہیں بہہ رہا. میں آپ کو ایویڈنس کی بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر پاکستان میں یہ جو میں نے فریم ورک آپ کے سامنے پورا کا پورا رکھا, یہ ایک پورا ایک ماڈل ہے فار دی گورننس آف پاکستان. اگر اس پہ امپلیمنٹیشن کی جائے, تھوڑی تھوڑی ہوگی, اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوگی, تمام ملٹی فیسٹڈ فینومین کو جب ساتھ لے کر جایا جائے گا, یہ جو ملٹی پرونگ اسٹریٹجی میں نے آپ کو بتائی, مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کین بی ون آف دی گریٹ پاورز آف دی ورلڈ فار شیور. رائٹ. اب آپ نے جس طرح پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بات کی, میرا اگلا سوال یہ ہونا تھا کہ چائنا جو سی پیک کے تھرو گوادر پورٹ جو ہے وہ تائیوان کی ایک قسم کی ریپلیسمنٹ ہم انہیں پرووائڈ کریں گے ٹو گیٹ وے ٹو انڈین اوشن. تو بلیسنگ ان ڈسگائز فار اس کہ یو ایس اور چائنا کی رائیولری میں ہمارا اکنامک فائدہ ہوگا. بٹ اگین تھیوریٹیکلی اسپیکنگ ہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو تو بہت اچھی بات ہے, لیکن جو پولیٹیکل انسٹیبلٹیز ہیں اس سے نقصان کیا کیا ہوں گے اسپیشلی سی پیک سے ریلیونٹ؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی نا تو وہ کچھ بھی نہیں ہوگا جو میں نے آپ کو بتایا. فار ایگزامپل اکنامک اسٹیبلٹی نہیں ہوگی, فار ایگزامپل ادارے اسٹرانگ نہیں ہوں گے, وہ کوآرڈینیٹ نہیں کریں گے. جب وہ کوآرڈینیٹ نہیں کریں گے تو شارٹ ٹرم, مڈل ٹرم اور لانگ ٹرم پلاننگ کیسے ہوگی؟ پولیٹیکل اسٹیبلٹی از ایٹ دی ہارٹ آف پروگرس اینڈ ڈیولپمنٹ آف اینی کنٹری. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز آف پاکستان, یہ صرف نہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے نہ اپوزیشن کی ذمہ داری ہے, یہ اس ملک میں رہنے والے ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز مل کے بیٹھیں, سوچیں آگے بڑھنے کا رستہ کیا ہے. اور رستہ کیا ہے؟ رستہ یہی ہے کہ کنسنسس کریٹ کیا جائے. یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں نا. اگر یہ پاکستان نہیں ہے تو میں ڈاکٹر سعید تو کچھ نہیں ہوں, میں پاکستان سے ہوں, مجھے پاکستان نے یہاں تک پہنچایا ہے. سو ان دی لو آف آر کنٹری, بیلوڈ کنٹری, واٹ وی آر ریکوائرڈ ٹو ڈو دین, تمام اسٹیک ہولڈرز کو نیگوسیشنز کی طرف آنا ہوگا, ریکنسیلیشن کی طرف آنا ہوگا. اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو یہ ہو سکتا ہے. تمام اسٹیک ہولڈرز پاکستانی ہیں نا, تمام اسٹیک ہولڈرز پاکستان سے محبت کرتے ہیں نا. تو یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کی وجہ سے, جیسے آپ نے کہا کہ اس کے نقصانات کیا ہوں گے, تو یہ سب کچھ جو میں نے بیان کیا یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی افیکٹ کر رہی ہوگی اس کی اوپر. اینڈ ساتھ میں آپ کا جی ڈی پی کمپرومائز ہوگا, آپ کی اکنامک گروتھ کمپرومائز ہوگی, آپ کا امپلائمنٹ کی جو ذرائع ہیں کیا کریں گے, ریونیو کیسے جنریٹ کریں گے. دیکھیے اگر آپ یو ایس کی ترقی کو دیکھیں, آپ چائنا کی ترقی کو دیکھیں, آپ انڈیا کو دیکھیں, انہوں نے سائنٹیفکلی ایک پروسیس کے تحت آگے وہ گئے ہیں. خواب و خیال اور نعروں سے کچھ نہیں ہوگا. وی ول ہیو ٹو ڈیوائز اے اسٹریٹجی. اور مجھے کہنے دیجئے کہ ہمارے پولیٹیشنز, ہمارے تمام اسٹیک ہولڈرز, اس ریاست کے تمام اسٹیک ہولڈرز, تمام میں وہ اہلیت, وہ قابلیت, وہ کمپیٹنس موجود ہے, وہ سنسیریٹی موجود ہے کہ ہم جب سب اکٹھے ہوں گے تو ہم یقیناً جب غور خوض کریں گے, ڈیبیٹس کریں گے, ڈسکشنز کریں گے, نیگوسیشنز کریں گے, ریکنسیلیشن ہو جائے گی. اور نہ صرف ریکنسیلیشن ہو جائے گی, ہمیں روڈ میپ کلیئر ہو جائے گا, جانا کس طرف ہے. جب تک منزل کا تعین نہیں کریں گے اقرا, ہم کیسے اپنا سفر شروع کریں گے. اب اٹ ڈزنٹ مین کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حالات بہت زیادہ برے ہیں. آپ دیکھیے پاکستان میں اگر آج کل کی بات کریں, انفلیشن کم ہو رہی ہے, اسٹاک مارکیٹ نے 90,000 کو کراس کیا ہے. دیکھیے یہ پازیٹیوز ہیں نا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پازیٹیوز میں اضافہ ہو. اب کیسے اضافہ ہوگا میں یہی کہوں گا, اور میری ریکویسٹ ہے آپ کے توسط سے, تمام اسٹیک ہولڈر سے ریکویسٹ ہے, خدا را بیٹھیے, گفتگو کیجیے ان دی لارجر انٹرسٹ آف دی اسٹیٹ. اینڈ وائی اونلی اسٹیٹ؟ یہ جو عوام ہے, یہ جو میرے پیارے لوگ ہیں, یہ جو میرے لوگ جو کہ گلی محلوں میں ہیں, شہروں میں ہیں, امیر ہیں, غریب ہیں, جس بھی طبقہ سے وہ تعلق رکھتے ہیں, یہ سب ہمارے ہیں, ہم سب ایک ہیں. میں چاہوں گا کہ ہمارے اسٹیک ہولڈرز,
ہماری ریاست کے کرتا دھرتا یہ سب بیٹھیں اور ان معصوم لوگوں کو کیا دیں؟ کلین ڈرنکنگ واٹر دیں. اقرا 70% آف دی پیپل آف پاکستان ڈونٹ ہیو ایکسیس ٹو کلین ڈرنکنگ واٹر, سیف ڈرنکنگ واٹر. اب بتائیں نا کہ یہ خواب ہو گیا ہے. میرے لوگوں کو تحفظ نہیں مل رہا. میرے بچے جب شام کو گھروں سے نکلتے ہیں تو ان کو ایک ڈر ہے, ایک خوف ہے. ہمارے پاس سوشل سیکیورٹی نہیں ہے. یہ سوشل سیکیورٹی کیسے آئے گی؟ یہ ایکسیس ٹو ایجوکیشن کیسے آئے گا؟ یہ ایکسیس ٹو ہیلتھ کیسے آئے گا؟ یہ فریڈم آف اسپیچ کیسے آئے گی؟ یہ فریڈم آف ریلیجن کیسے آئے گی؟ یہ تب آئے گی جب ہم تمام اسٹیک ہولڈرز ایکیڈیمیا, پالیٹیشینس, ملٹری, بیوروکریٹس, بی دیٹ سویلین, بی دیٹ ملٹری, پبلک, تمام لوگ اپنی اپنی جگہوں پہ اپنا رول پلے کریں گے. جب وہ اپنا رول پلے کریں گے, ٹرسٹ می, پاکستان یقیناً ماشاءاللہ ایک نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ ہے. پاکستان از ان دی ٹاپ 40, مطلب اگر آپ ریٹنگ کریں تو اکنامک ٹاپ 40 کنٹریز میں ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ جس خواب کا آپ نے ذکر کیا نا کہ کیا پاکستان اس صف میں شامل ہو سکتا ہے, مجھے کہنے دیجئے کہ اگر ہمارا کنسنسس کریٹ ہوا, اگر ہم نے نیگوسیشنز کی, اگر ہم نے ریکنسیلیشن کی, اگر ہم نے پولیٹیکل ول کا مظاہرہ کیا, ٹرسٹ می, Pakistan can become one of the great countries of the world. For sure we are a great nation. For sure we are a great country. But I am talking and I am pointing towards the capabilities, political capabilities, economic capabilities, military capabilities, کلچرل کیپیبلٹیز. اور کتنے پیارے لوگ ہیں ہمارے. اقرا آپ دیکھیے نا کتنے اچھے لوگ ہیں. یہ ہنسنا چاہتے ہیں, یہ کھیلنا چاہتے ہیں, یہ جاب کرنا چاہتے ہیں. ان کو جاب چاہیے, ان کو امپلائمنٹ چاہیے, بی دیٹ ایگریکلچر سیکٹر, بی دیٹ انڈسٹریل سیکٹر. ان کو کام دیجیے, ان سے کام لیجیے. کام دیں گے, یہ کام کریں گے, پاکستان کا جی ڈی پی اچھا ہوگا, پاکستان کا جی این پی اچھا ہوگا, پاکستان کی انفلیشن مینیج ہوگی, پاکستان کا آپ دیکھیں پر کیپٹا انکم اچھا ہوگا, امپلائمنٹ ریٹ اچھا ہوگا, خوشحالی آئے گی. اینڈ یاد رکھیے یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب ہم جدید دور کے تقاضوں کے ساتھ جدیدیت کے ساتھ جائیں گے, چاہے وہ ٹیکنالوجیکل ہو, چاہے وہ پولیٹیکل ہو, چاہے وہ اکنامک ہو. اینڈ آئی بلیو یہ ہو سکتا ہے. آپ نے جیسے عوام کو بھی ایک بڑا اسٹیک ہولڈر کی کیٹیگری میں ڈالا, وچ دے آر, آئی ایگری ود یو. جرنلزم میں ایک تھیری ہوتی ہے, میجک بلٹ تھیری. میڈیا جو مرضی آڈینس کو دکھانا پسند کرے, ایک ہی بارے میں بات کرے گا, وہ بالکل ایک بلٹ کی طرح ان کے دماغ میں وہ میسج انسرٹ ہوگا. اب دیکھیں ہمارے میڈیا میں کیا بات ہوتی رہتی ہے, قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہہ دیا, فلانا ڈھمکانا. اب عوام کا جو پبلک اوپینین ہے وہ کسی اور ڈائریکشن میں جا ہی نہیں پا رہا. اب دیکھیں نا, ابھی جیسے بیک ڈراپ میں اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ چل رہا ہے, اور اب ہمارے یہاں پاکستانیوں کا ان کا یہ پرسپیکٹیو ہے کہ یار یہودی سازش ہے, آرمی جائے لڑ کر آ جائے. وہ ٹیک جائنٹس ہیں, ہم کیسے لڑ سکتے ہیں؟ یہ کنونشنل وارفیئر نہیں ہے کہ آرم ریس اٹھائی, ایک نیوکلیئر ایک بام اڑایا اور بس اسرائیل تباہ. دس از اے ٹیکنالوجیکل وارفیئر. اب آپ ٹیکنالوجیکل وارفیئر کو ذرا ہماری عوام کو ڈیفائن کریں گے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے اقرا, جیسے ہم نے پروگرام کے شروع میں کہا, میں نے اپنی کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا, ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ سے دنیا بدل گئی ہے. دنیا کا ہر سیکٹر بدلا ہے, ایجوکیشن سیکٹر, health sector, you just name a sector of life, of a society, of a state, of a world. ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ نے اس پہ امپیکٹ ڈالا ہے. میڈیا کو دیکھیں کتنی تبدیلی آ گئی, ہر شعبہ. اب بات کرتے ہیں وارفیئر کی, کیونکہ وارفیئر از ناٹ این ایکسیپشن ٹو دس ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ. میں نے جیسے شروع میں کہا کہ پہلے نیوکلیئر ویپن آیا, نیوکلیئر ویپن نے آ کے دنیا کو بدل کے رکھ دیا. پہلے ورلڈ وار 1 ہوئی, پھر 2 ہوئی, اس کے بعد کوئی ورلڈ وار 3 نہیں ہوئی. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے نیوکلیئر ویپن. نیوکلیئر ویپن نے میوچل ایشورڈ ڈسٹرکشن کے فینومینن جو کہ ڈیٹرنس کا ایک خاصہ ہے, اس کی وجہ سے کوئی میجر وار نہیں ہوئی بٹوین دی نیوکلیئر ویپن اسٹیٹس, اور اس پیمانے پہ جنگ نہیں ہوئی جو کہ ہم نے ورلڈ وار 1 میں, ورلڈ وار 2 میں ہم نے کیٹاسٹرافی کو ہم نے آبزرو کیا. اچھا, نیوکلیئر ویپن نے آ کے یقیناً دنیا کی ڈائمینشنز کو, ملٹری اسٹریٹجیز کو بدل کے رکھ دیا. لیکن اب رائٹ ناؤ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں جناب, ایسی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں کہ جن کے بارے میں سوچ کے انسان دنگ رہ جائے. یہ دور ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا, اور مجھے اظہار کرنے دیجئے, میں آپ کے توسط سے آڈینس کو بتانا چاہتا ہوں, اب تک کی جو انسانی تاریخ تھی آپ سمجھیں کہ ہم سوئے ہوئے تھے.
اصل انسانی دور اب شروع ہونے لگا ہے. مجھے لگتا ہے کہ انسانی زندگی کی صحیح ابتدا اب ہونے لگی ہے, اور یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یہ دنیا کو بدل کے رکھ دے گا. اقرا, اس کو سمجھیے, ہماری جو جنریشن یا ہم سے جو ہم سے بڑے ہیں, جو ہم سے بڑی عمر کے ہیں, جو ہم سے سینئر جنریشن کے ہیں, تو وہ عید کارڈ اور لیٹر وغیرہ اس والے معاملات میں ہوتے تھے. پھر یہ ہوا کہ پھر موبائل فون آ گیا, وہ نوکیا کے پرانے سیٹ ہوتے تھے 3310 اینڈ وغیرہ وغیرہ. تو جب وہ موبائل فون آئے تو ہمارے لوگ حیران پریشان ہو گئے کہ یہ کیسی چیز ہے. ٹیلی فون کے ساتھ تو وہ اڈیپٹ کر گئے تھے, موبائل فون کے ساتھ وہ اڈیپٹ نہیں کر پائے تھے. تو جیسی حیرانگی تب ہوئی تھی نا, اس سے 1000 گنا زیادہ حیرانگی اب انسان کو ہونے لگی ہے اگلے 5 سے 10 سالوں میں. آپ جتنا بھی خود کو تیار کر لیں, وی کین ناٹ کوپ اپ دی challenges and the changes which are linked to artificial intelligence. اس artificial intelligence نے دنیا کو بدل کے رکھ دینا ہے. وارفیئر کی آپ نے اسرائیل پیلسٹائن وارفیئر کی بات کی, میں اسرائیل پیلسٹائن وار کے ساتھ ساتھ روسو یوکرین وار کی بھی بات کرتا ہوں. ماڈرن ٹیکنالوجیز یوز ہو رہی ہیں, ایمرجنگ ٹیکنالوجیز یوز ہو رہی ہیں دونوں جنگوں میں. اسرائیل کی بات کریں تو اسرائیل اے آئی بیسڈ ٹیکنالوجیز یوز کر رہا ہے ٹو ٹارگٹ دی حماس ایکٹرز. اب دیکھیے, اسرائیل نے 1948 سے لے کر اب تک جو ٹیریٹری آکوپائی کیا, دیٹ از لگ بھگ آپ کہہ سکتے ہیں اراؤنڈ 78%. 22% لیونگ فار دی پیلسٹینین پیپل. اور اب بھی غازہ میں اور ویسٹ بینک میں جو ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے. تو حماس بقول according to their interpretation اس غاصبانہ قبضے کے خلاف انہوں نے اٹیک کیا, جس کے نتیجے میں 1200 لوگ ہلاک ہوئے. اس کے جواب میں اسرائیل نے ایک اوفینسو لانچ کیا. 42,000 اب تک لوگ پیلسٹائن شہید ہو چکے ہیں. اقرا, اس میں 50% سے زیادہ تعداد معصوم بچوں کی ہے, خواتین کی ہے. کیا وہ بھی ٹیررسٹ تھے؟ اب آپ دیکھیے کہ اسرائیل جو ٹیکنالوجی یوز کر رہا ہے, اگر وہ اتنی ایکوریٹ ہوتی تو یہ معصوم بچے, یہ عورتیں, یہ بوڑھے, یہ تو نہ مرتے نا. آپ کیا کر رہے ہو کہ آپ حماس کے ایکٹرز کو ٹارگٹ کرنے کے لیے آپ نے اتنے معصوم انسانوں کی آپ نے جان لے لی. اور اب دیکھیے یہ سلسلہ رک نہیں رہا. اب آپ اور غور کیجئے کہ یہ جو اے آئی ہے, نہ صرف اے آئی, اس کے علاوہ بھی اسرائیل مختلف طرح کے ٹولز, ٹیکٹکس, ویپنز یوز کر رہا ہے ٹو ٹارگٹ دیئر ایڈورسریز. آپ دیکھیے جو اسیسینیشن وہ کر رہے ہیں, ڈرونز کا استعمال کر رہے ہیں, ماڈرن ڈرونز کا, لیتھل آٹونومس ویپنز کا یوز وہ کر رہے ہیں, پیجرز کا استعمال کر رہے ہیں. ریسنٹ ایپیسوڈ جو پیجرز کی ہوئی, کتنی ٹیکٹفلی انہوں نے اس ماڈرن ٹیکنالوجی کو یوز کیا. اس سے پہلے کبھی بھی پیجرز کا یوز اس طریقہ سے کسی نے نہیں کیا. دس از فرسٹ آف اٹس کائنڈ. سو وہ جو وارفیئر کے پیٹرنز ہیں نا, وہ چینج ہو رہے ہیں. اب جو حماس کی لیڈرشپ ہے یا باقی آپ دیکھیں ایرانین لیڈرشپ کو بھی ٹارگٹ کیا گیا, تو کیا کیا گیا؟ پریسیجن کے ساتھ اٹیک کیا گیا, ایکوریسی کے ساتھ اٹیک کیا گیا, اسمارٹ وارفیئر ٹیکٹکس یوز کیے گئے. اب وہ جنگیں نہیں ہیں جو پہلے ہوا کرتی تھی, میجر وارز, بڑی لڑائیاں. اب کیا ہوگا؟ اسمارٹ وارز ہوں گی, پریسیجن کے ساتھ جائیں گے, ایکوریسی کے ساتھ جائیں گے. لیکن یہ سب تب کیسے ممکن ہوگا؟ technological advancement. And you know, Israel is one of the technologically advanced countries. آپ کیسے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ انفیکٹ یہ جو 2021 میں انہوں نے جب مسجد الاقصیٰ پر اٹیک کیا تھا, اس کو اٹ از ڈیوبڈ ایز دا فرسٹ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس وار. انہوں نے ایز اے بریڈنگ گراؤنڈ استعمال کیا کہ ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں اکوپمنٹس, اور جس کا آج ہم نتیجہ دیکھ رہے ہیں. آپ نے کتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا. 2021 میں جو ٹیکنالوجی یوز کی گئی تھی, دیٹ واز جسٹ
an experiment. بالکل. Let me express, آج بھی جو ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے کیونکہ یہ ایوولوشن کی فیز میں ہے, آج بھی ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں کیپنگ ان ویو دی اے آئی بیسڈ ٹیکنالوجیز, وہ چاہے اسرائیل پیلسٹائن وار ہو, چاہے وہ آپ کا رشیا یوکرین وار ہو. اگر آپ روسو یوکرین وار کی دیکھیں, انسان چاہے اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ میں معصوم انسان فوت ہو رہے ہوں, چاہے وہ یوکرین میں ہو رہے ہیں, دنیا کے کسی بھی کونے میں ہمارے انسان, ہمارے پیارے انسان, ہمارے انوسینٹ انسان, جب ان کی جان لی جائے گی ہم اس کو کنڈیم کریں گے. آپ کسی بھی معصوم انسان کی جان نہیں لے سکتے, اور یہ یونائٹڈ نیشن کا چارٹر بھی یہی بول رہا ہے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے ورڈکٹ کو دیکھیں, انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو آپ دیکھیں, ان کے کچھ ورڈکٹس آئے, فار شیور وہ امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے, کیونکہ اسرائیل کو جب آپ دیکھتے ہیں نا, دیکھیے اسرائیل از ویری مچ انٹیگریٹڈ ان دی ورلڈ نا. اس کی جو کیپیبلٹیز ہیں, جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے, دیکھیے وہ ایک سگنیفیکنٹ فیکٹر ہے. اور وہ جو فیکٹر ہے وہ یقیناً اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی جو مسلم کنٹریز ہیں, عرب امارات کو لے لیں, یونائٹڈ عرب امارات کو لے لیں, آپ سعودی عربیہ کو لے لیں, موراکو کو لے لیں, آپ سوڈان کو لے لیں. ابھی آپ دیکھیں نا, ابراہیم ایکارڈ سائن ہوا. سعودی عربیہ کو چھوڑ کے جو باقی کنٹریز میں نے گنوائی, انہوں نے ٹریٹی سائن کیا, ایکارڈ سائن کیا, ریکگنائز کیا. بحرین, موراکو, سوڈان اینڈ یونائٹڈ عرب امارات, یہ 4 کنٹریز ہیں. اینڈ یو نو, اگر یہ حماس کا اٹیک نہ ہوتا, اب تک شاید 1-2 اور کنٹریز اسرائیل کو ریکگنائز کر چکی ہوتی. سو ون آف دی پولیٹیکل آبجیکٹیوز آف حماس, یہ اٹس مائی ازمپشن, آئی ڈونٹ ہیو دی امپیریکل ایویڈنس فار اٹ, بٹ آئی نو کہ پولیٹیکل آبجیکٹیوز بنائے جاتے ہیں کوئی بھی جنگ لڑنے سے پہلے. سو ون آف دی پولیٹیکل آبجیکٹیوز آف حماس واز ٹو اسٹاپ دی پروسیس آف ریکگنیشن آف دی اسرائیلی اسٹیٹ. اب جو ابراہیم ایکارڈ ہے, یہ کیوں سائن ہوا؟ اقرا, دس پوائنٹ از ویری مچ امپورٹنٹ. اسرائیل کی جو کیپیبلٹیز ہیں, اس نے ایجپٹ کو 1979 میں گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا. دیکھیے پہلے 48 کی وار ہوئی, 50s کا کرائسس تھا, 67, 73, تمام جنگوں میں اسرائیل ڈومیننٹ رہا. کیوں؟ کیپیبلٹیز, ملٹری کیپیبلٹیز. ایجپٹ کو سمجھ آ گئی کہ یار ہم اسرائیل کا مقابلہ نہیں. ایجپٹ واز لیڈر آف دی عرب ورلڈ نا, اینڈ 1979 میں انہوں نے ایک ایکارڈ سائن کیا, انہوں نے پیس اسٹیبلش کیا اسرائیل کے ساتھ. اسی لیے آج تک یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی طرف سے ایجپٹ کو ایک ایڈ کی صورت میں ایک بڑی اماؤنٹ ملتی ہے. اچھا, اس کو فالو پھر جارڈن نے کیا 1994 میں. میں مانتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے کچھ بہت اچھے سٹیپس لیے. فار انسٹنس آسلو ایکارڈ 1 1993, آسلو ایکارڈ 2 1995, جس میں کہا گیا کہ ہم فلسطینیوں کو ان کا حق دیں گے, ہم ان کو حق دیں گے, ان کو ایک آزاد ریاست میں رہنے کا حق دیں گے. لیکن ہوا کیا؟ اسرائیل نے ان ایکارڈز پہ امپلیمنٹیشن نہیں کی. تو 1980s میں انتفاضہ 1 ہوا, تو پھر اس کے بعد آپ کا انتفاضہ 2 شروع ہو گیا. نئی سینچری کے ساتھ ہی 21st سینچری کی ابتدا میں ہی آپ کا انتفاضہ 2 شروع ہوا. اچھا, اب ہوا کیا؟ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اسرائیل کی بڑھتی گئی. اب جو کنٹریز تھیں, یو ای, سوڈان, موراکو, بحرین, یا پھر باقی جو کنٹریز ہیں, مسلم کنٹریز ہیں ان دی ریجن, ان کو سمجھ آ گئی کہ بھائی اب تو ہم اسرائیل کو نہیں پکڑ سکتے ود رسپیکٹ ٹو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ. تو جنگ تو لڑ نہیں سکتے اس سے, تو کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے کیا کیا, جیو پالیٹکس سے شفٹ کر کے اپنی پالیسی کس طرف انہوں نے شفٹ کی؟ جیو اکنامکس کی طرف. دے فوکسڈ آن اکنامک کوآپریشن, اینڈ پھر انہوں نے یہ ابراہیم ایکارڈز سائن کیے. کس لیے؟ سو دیٹ ان کی اکنامک کیپیبلٹیز بڑھ سکیں. اور لیٹ می ایکسپریس, کیپنگ ان ود انڈیکیٹرز آف لاسٹ 2 years, آپ کو معلوم پڑتا ہے کہ ان کو فائدہ ہوا. ہیونگ سیڈ دس, معصوم فلسطینیوں کا کیا ہوگا؟ آپ کی جو یہ اکنامک کیپیبلٹیز ہیں ایٹ دی کاسٹ آف انوسینٹ پیلسٹینین پیپل ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اکنامک کیپیبلٹیز اپنی امپروو نہ کرو, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اسرائیل سے تعلقات استوار نہ کرو, بٹ فلسطینیوں کا ان کا حق کون دے گا؟ اور صرف فلسطینی نہیں, دنیا جہاں میں جہاں بھی معصوم انسان قید و بند میں ہے, وہ کشمیر ہو, وہ دنیا کا کوئی بھی حصہ ہو, جہاں پہ جبر کے ذریعے انسانوں کو
مجبور کر کے ان کو غلام کیا گیا ہے، ان کو حق خود ارادیت دینا چاہیے. تو میں جو اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے اس نے وارفیئر کے پیٹرنز کو نہ صرف چینج کیا بلکہ انہوں نے ہر سیکٹر آف لائف کو چینج کیا. یہی وجہ ہے بھائی کہ آپ کی مسلم کنٹریز نے ابراہم ایکارڈ کر کے اسرائیل کو ریکگنائز کیا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے، ویسٹ بینک میں کیا ہو رہا ہے. اور مجھے اندیشہ ہے، مجھے خطرہ ہے کہ یہاں پہ اقرا سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، یہاں پہ رکنے والا سلسلہ نہیں ہے. مجھے اس کا دکھ ہے، مجھے اس کا درد ہے. میں اسرائیل سے، میں انٹرنیشنل کمیونٹی سے، میں مسلم کمیونٹی سے، مسلم کنٹری سے، میں تمام سے ریکویسٹ کرتا ہوں، خدا را رک جائیے. معصوم انسانوں کو قتل و غارت گری کا نشانہ نہ بنائیے. یہ معصوم انسان ہیں، یہ بچے یتیم ہو رہے ہیں، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے. یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے. کیسے حل ہوگا؟ انٹرنیشنل کمیونٹی کو، گریٹ پاورز کو، مسلم کنٹریز کو، تمام سٹیک ہولڈرز کو نیگوسیشنز کی طرف آنا ہوگا. فلسطینیوں کا حق تسلیم کرنا ہوگا. اگر یہ نہیں کریں گے، اقرا مجھے کہنے دیجئے، یہ ایک کالا دھبا ہے آج کل کی ماڈرن ایرا کے انسانوں کے اوپر. وی آر لیونگ ان 21st سینچری، وی آر لیونگ ان 2024. 2024 میں کیسے آپ معصوم انسانوں کا اس طریقے سے اس طرح کی قتل و غارت آپ کریں گے؟ یو کین ناٹ، ون کین ناٹ. دی انٹرنیشنل کمیونٹی شوڈ ٹیک ایکشنز. یہاں پہ میں سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز دیکھیں، ان کے اگر آپ دیکھیں ان کے ٹویٹس، آپ دیکھیں ان کی پالیسیز، دیکھیں یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹس دیکھیں. ہمیں یونائٹڈ نیشنز کو کم از کم اس حد تک تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اب بھی وہ آواز اٹھا رہے ہیں. یہ ایک بڑی، یہ کم از کم ایک امید ہے، یہ خوش آئند ہے. تو میں جو چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے، یہ جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے، اس کے جو پروز ہیں، اس کے جو کونز ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک جامع پالیسی تشکیل دینی چاہیے. سو دیٹ یہ اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ میں جو ہوا، سو دیٹ رشیا یوکرین کرائسس میں جو ہوا، معصوم انسانوں کی جانوں کا زیاں ہوا، ان کو روکا جائے. کیونکہ یہ تو ابتدا ہے اقرا. اب آپ دیکھیے کہ آگے کیا ہوگا. ابھی تو سفر شروع ہوا ہے، ابھی تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے رنگ اس دنیا نے دیکھے نہیں ہیں. آپ یقین کیجئے کہ بہت ڈفرینٹ ٹائمز اویٹڈ ہیں. فیوچر کی بات ہم تھوڑی دیر بعد کر رہے ہوں گے. ایک ایسا فیوچر ویٹ کر رہے ہمارا جہاں پہ ہم انسانوں کو اپنی کیپیبلٹی، اپنے ہیومن کانشیس کو بہت طریقہ کے ساتھ، آسان طریقہ کے ساتھ لے کر چلنا ہوگا، تاکہ ہم معصوم انسانوں کی بہتری کے لیے نہ صرف کاوشیں کر سکیں بلکہ انشور کریں کہ وہ ایک ہیومن ڈگنیٹی کے ساتھ، ہیومن ورتھ کے ساتھ زندگی گزاریں. جی سر، آپ نے حماس کے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کی بات کی، جو 7 اکتوبر 2023 کو جو انہوں نے انویڈ کیا اسرائیل کی ٹیریٹری پر. اسرائیل کی اوبویسلی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی گیم اٹ از سرپاسنگ دا ورلڈ رائٹ ناؤ، ڈومینیٹ کر رہا ہے وہ. اور ان کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو لیونڈر کی ٹیکنالوجی ہے، جو کہ لوگوں کو اسٹیٹسٹیکل انالیسس کر کے ڈیٹا کوانٹیفائی، ہر بندے کو ایک ایک انہوں نے نمبر دیا ہوا ہے کہ اس کی کتنی افیلیشن ہے حماس کے ساتھ. اس کے علاوہ بھی گاسپل، جیگوار اینڈ واٹ ناٹ، ٹھیک ہے، آپ یو نیم ایٹ، ویئرز ڈیڈی سے لے کر بہت عموماً قسم کی کمال کی ان کے پاس ٹیکنالوجیز ہیں. سو ہاؤ از اٹ پاسبل ایٹ فرسٹ پلیس انہوں نے حماس کی انویژن کو ٹریک نہیں کیا؟ ڈو یو تھنک دس از دا پاسبلٹی کہ ان کو ایک وجہ چاہیے تھی اگین ایکسپیریمنٹ کرنے کی، اور حماس بھی انوالو تھی؟ اچھا، آپ نے کتنی بہترین ٹیکنالوجیز کا ذکر کیا. یہ جو ٹیکنالوجیز جن کا آپ نے ذکر کیا، یہ کس پہ چل رہی ہیں؟ فنکشن مینس ٹو سے کیسے کر رہی ہیں؟ مشین لرننگ اینڈ الگورتھمک ماڈلس پہ، مشین لرننگ اینڈ الگورتھمک ماڈلس پہ. اور اے آئی کو بھرپور طریقے سے اسرائیل یوز کر رہا ہے. لیکن دیر آر سم لوپ ہولز نا، دیر آر سم لوپ ہولز. اب وہ لوپ ہولز کیا ہیں؟ اب آپ دیکھیے کہ وہ جو اے آئی بیسڈ ٹیکنالوجیز ہیں، چاہے وہ فیشیل ایکسپریشن ہے، چاہے وہ موبلٹی آف دی ہیومنز ہیں، چاہے یوز آف موبائل فونز ہیں، چاہے ایسوسیشن آف انوسینٹ پیپلز. مطلب اگر کوئی ایک حماس کا ایکٹر کہیں پہ رہ رہا ہے تو وہاں پہ عام لوگوں کی
آمد و رفت ہوگی, ان کو تو نہیں پتا کہ یہ حماس کا ایکٹر ہے, وہ کسی گلی میں رہ رہا ہے, وہ کسی محلہ میں رہ رہا ہے, وہ جو موومنٹس ہیں لوگوں کی وہ اے آئی بیسڈ ٹیکنالوجیز ڈیٹیکٹ کر رہی ہیں. اینڈ کیپنگ ان ویو دیٹ موبلٹی, کیپنگ ان ویو دی فون کالس, ہوتا کیا ہے کہ اسٹیٹسٹیکلی نومیریکلی وہ اے آئی جو ہے مشین لرننگ کے ذریعے الگریدمک ماڈلس کے ذریعے آئیڈینٹیفائی کرتی ہے کہ دو اسپیسیفک پرسنس ہیو ایسوسیشن ود حماس. اب اس میں کافی انیکوریسیز ہیں, جیسے میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ 42,000 لوگوں میں سے 50% تعداد خواتین کی ہے, بچوں کی ہے, وہ کہاں سے ٹیررسٹ ہو گئے, بوڑھوں کی ہے, وہ کہاں سے ٹیررسٹ ہو گئے. سو وہ جو اے آئی بیسڈ ٹیکنالوجیز ہیں استعمال تو ان کا ہو رہا ہے, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایکسپیریمنٹ فیز ہے, اور ان کی جو انیکوریسیز ہیں دنیا کو دیکھنا چاہیے. اے آئی بیسڈ ٹیکنالوجیز کی جو انیکوریسیز ہیں یہ اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ میں کھل کے سامنے آئی ہیں. سو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنس کو, رجیمز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان تھریڈس کو کیسے مینیج کیا جائے فیوچر میں. جہاں تک بات ہے آپ کی کہ اتنی ٹیکنالوجی اسرائیل یوز کر رہا ہے تو کیا اس کو حماس کے اٹیکس کا پتہ نہیں چلا؟ یقیناً بہت بڑا انٹیلیجنس فیلئر اگر یہ فیلئر ہے تو. لیکن آپ دوسری طرف اگر دیکھیں اقرا, اٹ کین بی, لوگ کہیں گے کہ کنسپریسی تھیری ہے جو ڈاکٹر سعید بات کر رہے ہیں. دیکھیے October 7 کا جب اٹیک ہوا, وی آر آن ان دس October 2024, اب تک اسٹریٹجیکلی کس کو فائدہ ہوا, پیلسٹائن کو یا اسرائیل کو؟ اسرائیل کو. اسرائیل کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اٹیک ہوا وہ کس کے بینیفٹ میں گیا؟ اسرائیل کے بینیفٹ میں گیا. ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے, بٹ اگر ہم ڈیبیٹ اینڈ ڈسکشنز کر رہے ہیں تو فار شیور یہ کیسا فیلئر تھا. اور پھر جن لوگوں نے اٹیک کیا, اب دیکھیے وہ سالوں سے ٹریننگ کر رہے تھے, وہ گلائڈرز کے ذریعے انہوں نے ٹیریٹری کراس کی. آپ اتنے بڑے بڑے میزلز کاؤنٹر کر رہے ہو, آئرن ڈوم اینڈ یو نو سو مینی سسٹمز, آپ گلائڈرز کو کوپ اپ نہیں کر پائے. کیا کر نہیں پائے, یا پھر آپ نے ان کو جان بوجھ کے اپنی ٹیریٹری میں آنے کی گنجائش دی سو دیٹ وہ آئیں گے, ہمیں موقع ملے گا, ہم اوفینسو لانچ کریں گے, اور جب اوفینسو لانچ کریں گے تو جو غازہ ہے اس کو بھی ہتھیا لیں گے. سی سو تھنگز آر ویری مچ کمپلیکس. یہ تو ہسٹری ہمیں بتائے گی کہ کیا یہ ٹیکٹک تو نہیں تھا اسرائیل کا کہ 48, 67, 73 سے وہ 45 سے اٹھ کے وہ 78% آف دی ٹیریٹری کو کنٹرول کرنے لگے. کیا یہ تو نہیں ہے کہ 2024 جب ختم ہو یا 2025 جب آئے تو ہمیں معلوم پڑے کہ یہ 78 سے چلے گئے ہیں جناب 87% پہ. So we need to look into things critically. We need to dissect the facts. We need to look into the empirical evidences which support our arguments. For sure یہ ایک بہترین ٹاپک ہے for research. Having said this, میں دوبارہ آپ کی توجہ ان اے آئی بیسڈ ٹیکنالوجیز کی طرف مبذول کرانا چاہوں گا, keeping in view the sensitivity of the topic کہ اس اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ میں کھل کے ان ایکوریسی سامنے آئی ہیں ان ٹیکنالوجیز کی. ان ایکوریسیز کو مٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ادروائز میرے پیارے انسان جو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں, کیا ہوگا ان کا؟ یہ ٹیکنالوجی آج تو میں نے اپنی بک میں اس کا اظہار کیا. دیکھیے اقرا, دیر آر 3 اسٹیجز نا اے آئی کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں, ویسی تو مختلف اسٹڈیز میں مختلف انٹرپریٹیشنس ہیں. ایک ہوتی ہے ویک اے آئی اسٹیج, ایک ہوتی ہے اسٹیبل اے آئی اسٹیج, ایک ہوتی ہے سپر اے آئی اسٹیج جو ہوگی. جو ابھی تو ہم ویک اے آئی اسٹیج میں ہیں جہاں پہ ہیومن ان پٹ انوالو ہے. اچھا, جو اسٹیبل اے آئی ہوتی ہے نا وہاں بھی ہیومن ان پٹ انوالو ہوتی ہے. واٹ اباؤٹ سپر اے آئی اسٹیج جہاں پہ ہیومن ان پٹ انوالو نہیں ہوگی؟ مشین ول تھنک, مشین ول ڈیسائڈ, machine will be thinking when to kill, where to kill, or any sort of act. It's not about military warfare only. کوئی بھی sector of life ہو, machine will be deciding what to do, when to do, where to do, how to do. So machine will be deciding autonomously. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس جدیدیت سے ہم خائف ہو کے ڈر کے you cannot undiscover technologies. جدیدیت ہی
جدیدیت ہی فیکچول ہے, جدیدیت ہی آبجیکٹیوٹی ہے. وی ول ہیو ٹو کوپ اپ ود دیز ٹیکنالوجیز, اور نہ صرف کوپ اپ ود دیز ٹیکنالوجیز, فیوچر میں جب ٹیکنالوجیکل چینج آ رہا ہے, ڈراسٹک چینج آ رہا ہے, ڈرامیٹک چینج آ رہا ہے, یہ دنیا وہ دنیا رہے گی نہیں. یہ دنیا بہت تیزی سے بدلنے لگی ہے. تو میں چاہوں گا کہ ہم انسان جدیدیت کے ساتھ جائیں, ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے ساتھ جائیں, لیکن ساتھ میں اس کے پروز کو بٹوریں, اس کے کونس کو میٹیگیٹ کریں, ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کو سامنے رکھیں, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کریں, اور انسانوں کی زندگی میں بہتری لے کر آئیں. چاہے وہ غریب ملک ہو, چاہے وہ امیر ملک ہو, چاہے وہ مشرق ہو, چاہے وہ مغرب ہو, چاہے وہ نارتھ ہو, چاہے وہ ساؤتھ ہو. یہ ساری دنیا ہماری ہے, یہ ساری یونیورس ہماری ہے, ہم سب ایک ہیں. ہمیں ان ٹیکنالوجیز کا صحیح استعمال کرنا چاہیے ان دی لارجر انٹرسٹ آف ہیومن بینگس, نہ کہ قتل و غارت گیری کا بازار ہم گرم کریں, جو کہ ہمیں اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ میں نظر آ رہا ہے, جو کہ ہمیں رشیا یوکرین کرائسس میں نظر آ رہا ہے. پب جی کی گیم آپ نے شاید سنا ہو, بچے جو کھیلتے ہیں, آپ لگے ہوئے ہو, آپ اٹیک کیے جا رہے ہو لوگوں پر. obviously that's not real, ایک ورچوئل ریالٹی آپ نے کریٹ کی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے کافی ایگریشن اور وائلنس بھی انسٹیگیٹ ہوتا ہے جو کھیلنے والا ہے, کنزیومر ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے ٹیکنالوجی میں پریسیشن اور ایکوریسی کی بات کی, آئی انڈرسٹینڈ, ٹھیک ہے, ٹیکنالوجی بھی آپ ہی انسرٹ کرے, اس کو کمانڈس دے رہے ہو تو ایک بائسنس آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. بٹ دا فیکٹ دیٹ دے آر ویری مچ کیپیبل کہ وہ سرجیکل اسٹرائکس کر سکیں, اس کے باوجود اتنا وہ مجھے لگتا ہے ٹیکنالوجی انہوں نے ڈیجیٹلی ڈی ہیومنائز کر دیا دیٹ دے ڈونٹ گیو اے ڈیم. آگے جس کو ہم اٹیک کر رہے ہیں اس کے ایموشنز ہیں, اس کو درد بھی ہوگا, بس آپ نے ایک نمبر کوانٹیفائی کیا ہوا ہے کہ اس کی ایفیلیشن ہے حماس سے, بچہ ہے, بوڑھا ہے, جو انفینٹ ٹاڈلر بھی ہے اگر انفیکٹ ایک قسم کا وہ, تو آپ نے اس کو اٹیک کر دیا. تو مجھے لگتا ہے یہ ڈی ہیومنائزیشن والا ایلیمنٹ بھی آ گیا کہ سیڈسٹ ہو گئے ہیں سر. جیسے میں نے پہلے کہا, اقرا, آپ نے ایک بہت یہ زبردست پوائنٹ ہائی لائٹ کیا. وی آر ان 21st سینچری, وی آر ان 2024. کیا یہ مہذب معاشرہ ہوتا ہے؟ کیا یہ مہذب انسان ہوتا ہے؟ کیا یہ ترقی ہوتی ہے؟ آپ کو انسانی جان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. You will be using the technology, you will be giving the number to a specific person, you will objectify that person, you will be giving the number کہ مار دو نمبر 3 کو, نمبر 4 کو, نمبر 5 کو. بالکل ظلم ہے, بالکل. مطلب یہ کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں, ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں آپ. سو اس ماڈرن دور میں انسانیت کے اوپر مجھے الاؤ کیجئے, مجھے کہنے دیجئے, مجھے تکلیف ہو رہی ہے یہ بات کرتے ہوئے. اس ماڈرن دور میں انسانیت کے نام پہ یہ کالا دھبا ہیں. ہمیں ہیومن ڈگنیٹی کے ساتھ جانا ہوگا, ہمیں ہیومن ورتھ کے ساتھ جانا ہوگا, ہمیں ہیومن رائٹس کے ساتھ جانا ہوگا, irrespective of any discrimination. تمام انسان, be that from any caste, creed اور religion, کہیں سے کوئی بھی انسان ہو, ہر انسان کی زندگی امپورٹنٹ ہے. اگر اسرائیلی کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی زندگی امپورٹنٹ ہے, تو ہم تو نہیں کہہ رہے کہ امپورٹنٹ نہیں ہے, یقیناً امپورٹنٹ ہے. لیکن وہ معصوم فلسطینی بچے, کیا مستقبل ہے اقرا ان کا؟ بلیو می, جب میں ویڈیوز دیکھتا ہوں, جب میں دیکھتا ہوں ان کی کرب کو دیکھتا ہوں, میں ان کی تکلیفوں کو دیکھتا ہوں, میرا دل کانپ جاتا ہے, اور میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ دنیا کس طرف جا رہی ہے. یہ اتنی جو ترقی ہوئی ہے, یہ جو ہم نے اتنی کتابیں لکھی ہیں, یہ جو اتنی بڑی لیول پہ پالیسی میکنگ ہو رہی ہے, تو ان معصوم انسانوں کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا. کیا ہم صبح اٹھیں گے, تمام دنیا کی میں بات کروں, ہم صبح اٹھیں گے, سارا دن اپنے کاموں میں لگے رہیں گے, کھا پی کے رات کو سو جائیں گے, پھر دوبارہ صبح اٹھیں گے, اور یہ ظلم و ستم ہوتا رہے گا, یہ قتل و غارت گیری ہوتی رہے گی. آپ کیسے مہذب انسان ہو؟ ہم کیسے خود کو مہذب کہیں؟ مجھے شرم آتی ہے ایٹ ٹائمز, ہم کیسے خود کو انسان کہیں؟ یہ فلسطینی, یہ معصوم فلسطینی. اور میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں, اٹس ناٹ اباؤٹ پیلسٹینین پیپل اونلی. میرے دنیا کے جہاں جہاں انسان ہیں,
رشیا یوکرین وار کی میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں, افغانستان کی اگزامپل لے لیں, کشمیر کی اگزامپل لے لیں, دنیا میں جہاں جہاں انسان آباد ہیں, جو انسان کسی کرب میں, کسی اذیت میں, کسی تکلیف میں, کسی پریشانی میں مبتلا ہے یا اس کو مبتلا کیا گیا ہے, اگر ہم مہذب ہیں تو ہمیں ان کی تکلیفیں دور کرنی ہوں گی, ہمیں ان کی پریشانیاں دور کرنی ہوں گی, ہمیں انسانوں کو آسانی دینی ہوگی. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ مہذبیت ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہم تمام ظالموں کے خلاف, چاہے وہ جو بھی ہوں, اب اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ میں دیکھیے جو ظلم کر رہے ہیں, آواز تو اٹھائیں. میں اسرائیلی لوگوں کو, عوام کو یہ کہنا چاہوں گا, بھئی آپ کے ساتھ ظلم ورلڈ وار 2 میں ہوا تھا, ہم آپ کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. آپ کے ساتھ ظلم ہوا تھا, دنیا آپ کی تکلیفوں اور پریشانیوں کو جانتی ہے. کتنی میسو مائیگریشن ہوئی تھی, ان کی سٹوری سن کے میرا دل دہل جاتا ہے. لیکن میرا سوال ہے اسرائیلی ریاست سے, اسرائیلی لوگوں سے, جو ظلم و ستم آپ کے ساتھ ہوا, کیا فلسطینیوں کے ساتھ وہی کرو گے آپ؟ یو ایس کے ٹیک جائنٹ ویدر اٹ بی میٹا, امیزون, گوگل, مائکروسافٹ, یہ بھی کہیں نہ کہیں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو, کبھی ڈیٹا پرووائڈ کر جو غزہ کی پرسنل انفارمیشن ہے, یا پھر اسکرولنگ ایکٹیویٹیز ہے, یا پھر ایٹ ٹائمز جو اس انفارمیشن کو اسٹور کرنے کے لیے کلاؤڈ پلیٹ فارم ہے وہ دے کر. تو آبویسلی بغیر کسی وجہ کے نہیں کر رہے, ان لوگوں کا بھی کاز ہے اکنامک بینیفٹ, بلینس آف ڈالرز میں انہیں بینیفٹ ہو رہا ہے. آرمی نہیں لڑ سکتی, مجھے کہنے دیجئے لڑ سکتی ہے. مینس ٹو سے کیسے؟ وی ہیو دی کیپیبلٹیز. اٹس ناٹ اباؤٹ اسرائیل اور انڈیا. پاکستان آرمی از ون آف دی موسٹ ویل equipped پروفیشنل آرمی. ٹیکنالوجیکلی بھی ٹیکنالوجیکلی بھی وی کین کمپیٹ اینی فورس آف دی ورلڈ. مجھے اس میں بالکل بھی کوئی شک نہیں. دیکھیں, پاکستان میں رہ کر اسرائیل کے خلاف بولنا اٹ از ناٹ اے بگ ڈیل, کنسیڈرنگ کہ اسٹیٹ نیریٹو بھی پبلک سینٹیمنٹس کے ساتھ الائن کرتا ہے. ہماری فارن پالیسی میں بھی اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا ہے, ایٹ لیسٹ آن دا ریکارڈ. زیادہ بڑی بات میرے نزدیک یہ ہے کہ پروجیکٹ نمبس جب شروع ہوا تو گوگل کے جو جتنے انجینئرز ہیں انہوں نے مل کر ایک کمیونٹی بنائی, اور میجورٹی آف دیم انہوں نے بوائیکاٹ کیا اس پرو اسرائیلی نیریٹو کو, کہ ہم اسرائیل کو ایسی کوئی اکوپمنٹ, ایسا ٹول پرووائڈ کریں گے جس کے تحت وہ پیلسٹائن کے خلاف اٹراسٹیز کمٹ کر سکیں, اور انہیں نوکریوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑا. بٹ دا فیکٹ دیٹ دے اسٹوڈ اپ اگینسٹ دیئر اسٹیٹ نیریٹو, دیٹ از مور آف اے بگ ڈیل. اچھا دیکھیے, پہلی بات تو یہ اقرا کہ آواز اٹھانا بہت ضروری ہے. وی نیڈ ٹو ریز آر وائس. ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بہت ضروری ہے. وہ آپ کریں, وہ میں کروں, وہ لنڈن کی اسٹریٹس میں ہو, وہ برلن کی اسٹریٹس میں ہو, وہ نیو یارک کی اسٹریٹس میں. آپ دیکھیے اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ کو اگر ہم دیکھیں تو مغرب میں پروٹیسٹ زیادہ ہوئے ہیں بنسبت مسلم کنٹریز کے. آپ دیکھیے نا کہ مغرب کی کچھ چیزیں ایسی ہیں ویسٹرن ورلڈ کی جو آپ کو انسپائر کرتی ہیں. ہارورڈ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو آپ دیکھیں, کمپنیز نے لوگوں نے پروٹیسٹ کیا, وہ جاب سے ان کو فارغ کر دیا گیا. دیکھیے یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی سیکریفائس ہے ان کی یہ. تو مغربی دنیا میں اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ کے حوالے سے پیس کے لیے بہت زیادہ پروٹیسٹ ہوئے کہ بھئی پیس اسٹیبلش ہونا چاہیے, اسرائیل کو جنگ سے روکنا چاہیے, جنگ بندی اور سیز فائر کی طرف جانا چاہیے. تو اصولی بات یہ ہے کہ آواز, وی نیڈ ٹو ریز آر وائس, چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی کونا ہو. ہاں یہ ہے کہ ہمیں ایموشنز میں بہہ نہیں جانا چاہیے کہ ایک دم سے کہہ دیں کہ یار یہ پاکستانی فوج کیا کر رہی ہے, یا یہ فلانی فوج کیا کر رہی ہے, فلانی کنٹری کی فوج کیا کر رہی ہے, وہ اسرائیل کو روک کیوں نہیں دیتی. جناب انٹرنیشنل سسٹم ہے, نیشن سٹیٹس ہیں, ایک پورا نظام ہے. اس نظام میں یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں سے اٹھ کے یہ, اٹس ناٹ اباؤٹ کہ وہ 1000 سال پہلے یا 5000 سال پہلے ہم کرتے تھے بھائی گھوڑے دوڑائے اور لڑنا شروع کر دیا. It's not like that. You will have to look into the affairs, into the state affairs, keeping in view the political patterns which are prevailing in the international system. تو ہم لوگوں کو ایز اے قوم ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اگر فار انسٹنس ہم ایز اے قوم, ایز اے نیشن اسٹیٹ, ہم کیا کر سکتے ہیں اسرائیل کے لیے, پیلسٹینین کانفلکٹ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں.
ہم یہ کر سکتے ہیں کہ وی نیڈ ٹو ریز وائس. ہم اسرائیلی فورسز کو, اسرائیلی اسٹیٹ کو مجبور کریں اپنی آواز اٹھا کے کہ یہ ظلم و ستم بند کریں. کم از کم یہ تو ہم کر سکتے ہیں, اور یہ ہم کریں. اینڈ دس از ویری مچ امپورٹنٹ. اقرا, آواز اٹھانا بہت زیادہ ضروری ہے. بٹ وہ جو میں نے پہلی والی بات کی نا کہ اٹس ناٹ اباؤٹ کہ وہاں پہ ہو رہا ہے تو آپ اپنی فوجیں بھیج دو, اس طرح ہوتا نہیں ہے. وی آر ریکوائرڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس پوائنٹ. ساتھ میں ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. یہ جو ٹیک جائنٹس ہیں, انٹرنیشنل کمیونٹی کو, انٹرنیشنل اداروں کو, دے نیڈ ٹو لک ان ٹو اٹ. یہ جو بڑے بڑے ٹیک جائنٹس ہیں یہ نہیں بیچ سکتے ڈیٹا, یہ ڈیٹا یوز نہیں کر سکتے کسی کے بھی اگینسٹ. لاز موجود ہیں, اور یاد رکھیے اگر یہ لاز وائلیٹ ہوئے, اگر ان کا مداوا نہ کیا گیا, اگر ان تھریٹس کو میٹیگیٹ نہ کیا گیا, تو پہلی دنیا انارکک ہے. آپ دیکھیے کہ پھر تو ہم جنگل کی زندگی گزارنے لگ جائیں گے. انٹرنیشنل کمیونٹی آواز کیسے اٹھائے جب ان کو فنڈنگ ہی یہی ادارے کر رہے ہیں؟ یہ بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہی ریاستیں ان انٹرنیشنل اداروں کو فنڈ کر رہے ہیں, اور یقیناً یہ اپنی جگہ پہ ایک انفلوئنس تو ہے. ہیونگ سیڈ دس, مجھے اس طرح لگتا ہے کہ پھر بھی گنجائش موجود ہے. دیکھیے, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ از دی لیڈر آف دی ڈیموکریٹک ورلڈ. ہم رولز بیسڈ آرڈر کی بات کرتے ہیں, ہم لبرل بیسڈ آرڈر کی بات کرتے ہیں, ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, ہم فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتے ہیں, ہم فریڈم آف ریلیجن کی بات کرتے ہیں, اور یہ تمام نعرے یو ایس کی کانسٹیٹیوشن میں موجود ہیں. مجھے اس طرح لگتا ہے اٹ از دی responsibility of the democratic countries. میں ڈیموکریٹک کنٹریز کی بات کر رہا ہوں, میں کسی کمیونسٹ رجیم کی بات نہیں کر رہا, میں کسی کنگڈم کی بات نہیں کر رہا. کسی کمیونسٹ رجیم میں, کنگڈم میں کچھ بھی کر لو, کوئی فرق نہیں پڑتا, بٹ یو آر ڈیموکریٹک کنٹریز, آپ پرچار کرتے ہو ڈیموکریسی کا. نیٹ فلکس میں دی 100 کے نام سے ایک سیریز بنائی گئی ہیں جس میں دی سٹی آف لائٹس کا کانسیپٹ دکھایا گیا ہے کہ فیوچر میں پریڈکشن ہے کہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس پل بنائی جائے گی جس کو سوالو کرنے کے بعد آپ ایک ورچوئل ریالٹی میں چلے جاؤ گے. ایون اگر اس فزیکل اسپیس میں, ورلڈ میں آپ کا انتقال ہو بھی جاتا ہے, تب بھی آپ ایک ورچوئل یوٹوپیا میں زندہ رہو گے. اور یہ کانسیپٹ اٹھایا گیا ہے, ایک امریکن سائنٹسٹ ہیں رے کرٹزول کے نام سے, ان کی کتاب ہے دی سنگولیرٹی از نیئر, جس میں ہی مینشنڈ, ہی پریڈکٹڈ دیٹ ہیومن مائنڈ ول گو تھرو این ایکسپونینشیل آرٹیفیشل انٹیلیجنس فیز بائی 2025. اینڈ اس میں یہ ہوگا دیٹ آپ کا جو دماغ ہے نا وہ ایک کلاؤڈ کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جائے گا, یہ جو کلاؤڈ ورچوئل نیٹ ورکس ہوتے ہیں نا, اینڈ دین یہ دو جب چیزیں مرج ہوں گی آپس میں تو آپ ریالٹی سے کمپلیٹلی ڈسٹارٹ ہو جاؤ گے. تو ڈو یو تھنک یہ پروڈکشنز کس حد تک صحیح ثابت ہوں گی؟ بہت انٹرسٹنگ کویسچن. دیکھیے, ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کو دیکھیں تو ٹائم اینڈ اسپیس شرنک ہوا کہ نہیں؟ سوچ بھی کوئی نہیں سکتا تھا کہ کیا سفر اتنی جلدی طے ہوگا. میں زمین کی بات نہیں کر رہا, ہم چاند پہ پہنچ گئے, ابھی ہم مارس پہ جا رہے ہیں, کیوریوسٹی رپورٹ, اور یقیناً مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد ہم انسانوں کو کامیابی مل جائے گی. ناؤ جو میں بار بار ایک چیز اسٹیبلش کر رہا ہوں کہ انسانی تاریخ کی اصل ابتدا اب ہونے لگی ہے. ریولوشن از ویٹنگ فار اس. اس اے آئی نے دنیا کو بدل کے رکھ دینا ہے. اب آئی ڈونٹ نو, میں نے یہ سیزن دیکھا نہیں اور مجھے نہیں پتا کہ یہ فکشن کس حد تک ریالٹی, وہ تو ایک ڈفرینٹ ڈائمینشن ہے. بٹ کیپنگ ان ویو مائی لٹل ایکسپرٹیز ایز اے اسٹوڈنٹ, جو میں نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو دیکھا, جو میں نے اس سے جڑی باقی ٹیکنالوجیز کو دیکھا, لیٹ می پریڈکٹ ون تھنگ. دنیا جو آج آپ کو نظر آتی ہے ایسی نہیں رہے گی. When I say this, so میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں. موبلٹی, یہاں سے جب ہم امریکہ جاتے ہیں تو ہمیں کچھ گھنٹے لگتے ہیں اور ہمیں ایک ہوائی جہاز پہ جانا پڑتا ہے, ایسا ہی ہے. اسی طرح جب ہم چاند پہ جاتے ہیں تو ہمیں راکٹ کی مدد دینی پڑتی ہے. جب ہم مارس پہ جائیں گے تو ایک ٹیکنالوجی ایجاد ہوگی جس پہ پہلی مرتبہ انسان مارس پہ جا کے لینڈ کر رہے ہوں گے. تو you need a means to go over there and it will take like days and days and weeks and maybe months and months. But keeping in view this technology, artificial intelligence, there is a time, in coming years time, جب آپ just ایک چٹکی میں from here to moon you will be traveling. مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس طرح بولتے ہیں نا ٹائم مشین,
آنے لگی ہے وہ. You will just take one step ahead, اور سامنے جو اسکرین ہوگی جب پرلے پاسے جائیں گے تو آپ مارس پہ ہوں گے. یہ بہت سے ناظرین کو یہ خواب لگ رہا ہوگا. لیٹ می سے یہ صرف میں سولر سسٹم کی بات نہیں کر رہا جس میں ایک سورج ہے اور ہمارے کچھ سیارے جس میں ایک زمین بھی ہے. So many light years to come. When I say so many light years to come, تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی انسان نے اللہ کی اس یونیورس میں بہت کچھ ایکسپلور کرنا ہے. ہم within a fraction of seconds یہاں سے زمین سے اپنے سولر سسٹم کو کراس کر کے گلیکسیز میں اور ملکی ویز میں جا رہے ہوں گے. مجھے اس میں اقرا 1% بھی شک نہیں ہے. اگلے کچھ سالوں میں یہ انسان، یہ دنیا بدل رہی ہے. اس کی ابتدا اگلے کچھ سالوں میں آپ کو نظر آئے گی جب یہاں پہ شٹلز چل رہی ہوں گی ہواؤں میں. یہ ہوگا، پاکستان یہ میں ہونے بھی والا پوری دنیا میں. دیکھیے ڈیولپمنٹ، پروگریس، چینج کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. یہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہوگی. کیا پاکستان، کیا انڈیا، کیا یو ایس، کیا چائنا، کیا یہ مدر پلانٹ دس ارتھ، ہم گلیکسیز میں ٹریول کریں گے، ہم ملکی ویز میں ٹریول کریں گے. یہ جو یونیورس ہے، یہ جو یونیورس ہے اب تک ہم ایکسپلور کر ہی نہیں پائے. ہم زمین کی تہوں میں نہیں گئے. زمین کی تہوں میں انرجیز ہیں، اب تک ہم وہاں نہیں پہنچے. کیا ہم بات کریں جہانوں کی جو کہ ہمارے سروں کے اوپر آسمانوں میں، جہانوں میں موجود ہے. لیکن مجھے اندازہ ہے کہ وہ جو ایک فیکٹر تھا جو مسنگ تھا، جو کہ ہمیں ایکسپلور نہیں کرنے دے رہا تھا، وہ ہم نے اچیو کر لی ہے. دیٹ از آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اینڈ دس آرٹیفیشل انٹیلیجنس از گوئنگ ٹو کریٹ ڈرامیٹک، ڈراسٹک، میجیکل آؤٹ کمس. اور وہ جو میجیکل آسپیکٹس ہوں گے وہ انسانوں کو حیرانیوں کی انتہا تک لے جائیں گے. اور جب ہم اس حیرانگیوں کو، ان ڈائمینشنز کو دیکھیں گے تو ہم حیران ہو رہے ہیں. اس پہ میری کچھ 4-5 لائنز ہیں، میں آپ کی نظر کرتا ہوں. ضرور. ابھی تک ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم وہ نہیں جانتے جو آگے آنے والا ہے. تو اس پہ میری کچھ سطریں ہیں کہ جب جاننے لگو گے کہ نہیں جانتے ہو تم، جب جاننے لگو گے کہ نہیں جانتے ہو تم تو کھو جاؤ گے ایسے شوق سفر میں. جب جاننے لگو گے کہ نہیں جانتے ہو تم تو کھو جاؤ گے ایسے شوق سفر میں، جہاں رنگ ہوں گے محو رقصاں، اور ہر رنگ کرے گا حیراں ایسا کہ لگے گا وہ جہانوں جیسا. ایک ایک ڈیولپمنٹ اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے، اس کوانٹم کمپیوٹنگ کی وجہ سے، اس مشین لرننگ کی وجہ سے، اس الگورتھمک ماڈلز کی وجہ سے، وہ جتنے بھی رنگ ڈیولپ ہوں گے اس میں سے ہر رنگ ہم انسانوں کو ایسا حیران کرے گا کہ ہم اپنی حیران نظروں سے، ہماری عقل دھنگ رہ جائے گی جب ہم ڈیولپمنٹس آبزرو کر رہے ہوں گے. ڈو یو تھنک پاکستان بیک ڈور ڈپلومیسی کے تھرو اسرائیل کے ساتھ سم واٹ کنیکٹڈ رہتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات، آئی بلیو ان نیگوسیشنز، آئی بلیو ان ریکنسیلیشن، آئی بلیو ان ہیومن رائٹس. مجھے اس طرح لگتا ہے کہ بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی 2 کنٹریز ہوں. یہاں پہ آپ نے اگزامپل پاکستان اور اسرائیل کی دی. میں آپ کو اگزامپل دینا چاہوں گا کہ ابراہم ایکارڈ سائنز ہوئے. یو اے، بحرین، سوڈان، موراکو نے ابراہم ایکارڈ سائن کیے. ایجپٹ اور جارڈن پہلے ہی پیس اسٹیبلش کر چکے ہیں اسرائیل کے ساتھ. میں اگر آپ سے سوال کروں کہ کیا یہ کنٹریز اگر اپنا انفلوئنس یوز کریں، دیکھیں ریکگنائز کیا اسرائیل کو، اگر یہ اپنا انفلوئنس یوز کریں تو کیا کسی حد تک معصوم فلسطینیوں کی زندگی میں بہتری نہیں لے کر آ سکتے؟ یہ لے کر آ سکتے ہیں. تو چاہے وہ سعودی عربیہ ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی کنٹری ہو، دے نیڈ ٹو نیگوشیٹ.
کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, دیٹ از ڈفرینٹ تھنگ. بٹ مجھے لگتا ہے کہ نیگوسیشنز ہونی چاہیے, چاہے وہ دنیا کو معلوم ہو, چاہے وہ بیک ڈور ہو. ہمیں نیگوسیشنز کرنی چاہیے, اور جب ہم نیگوسیشنز کریں گے مجھے لگتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ انفلوئنس کر پائیں گے کسی بھی ریاست کو, کسی بھی اسٹیک ہولڈر کو. یہاں پہ جی ہو رہی ہیں. جناح صاحب کی میں یہاں پہ اسٹیٹمنٹ کوٹ کرنا چاہوں گا بقول ان کے. انہوں نے فرمایا ہمارے لیڈر ہیں, ہمارے فاؤنڈر ہیں, ہمارے لیے انسپریشن ہیں, ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جو فلسطینیوں کا جو حق ہے نا, وہ جب اسرائیل ان کو دے دے گا تو وی کین ہیو گڈ ریلیشنز ود اسرائیل. دیکھیے اسرائیل کے ساتھ ہماری کوئی ذاتی لڑائی تو نہیں ہے نا, ہم تو فلسطینیوں کی بات کر رہے ہیں. تو اگر وہ فلسطینیوں کا حق مل جائے گا تو وی کین کریٹ گڈ ریلیشنز ود دیم. ڈاکٹر صاحب آپ نے ٹائم نکالا, تھینک یو سو مچ. اٹ واز امیزنگ ہیونگ یو ہیئر. ہماری یہ جو انسائٹ فل ڈسکشن ہے, مجھے جتنا مزہ آیا ہے, آئی ایم ڈیم شیور آڈینس کو اس سے بھی زیادہ مزہ آئے گا. بس یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ جب آپ نے مجھے مدعو کیا, اور جو آپ نے ٹاپک جس طریقے سے میرے سامنے آپ نے پریزنٹ کیا, اور آپ نے کہا کہ میں اس پہ گفتگو کرنا چاہوں گی, فرام دیٹ اسپیسیفک مومنٹ میں نے ایک انرجی سی محسوس کی. آئی واز تھنکنگ جب ہم کمیونیکیٹ کریں گے تو یقیناً مزہ آئے گا. اب ہم نے تو اس کمیونیکیشن کو انجوائے کیا. آئی ہوپ جیسے آپ فرما رہی ہیں کہ آڈینس بھی اس کو انجوائے کرے گی, لیٹ سی. بٹ میں اگر اپنی بات کروں, آئی ٹرولی انجوائڈ ایوری مومنٹ آف اٹ, اینڈ یا اٹ واز اے ویری انٹرسٹنگ ٹاپک. یا انڈیڈ. تھینک یو سو مچ سر. اسٹے بلیسڈ.